Assalamu alaikum. I am Azan Ahmed and I am a second year medical student at Khyber Medical College Peshawar. And today's video I am going to tell you about how to prepare your MD-CAT in only 60 days. अब आप 60 days की जो टाइम लाइन है वो देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इट्स अ बिग टाइम लाइन फॉर यू. सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है कि जो आप लोग भी मुझसे पूछते हैं, आई गेट डिफरेंट कमेंट्स, आई गेट डिफरेंट DMs कि इज़ इट पॉसिबल टू प्रिपेयर MD-CAT इन 60 days और इन 2 months. तो उसका सिंपल सा आंसर है येस, इट इज़ पॉसिबल. लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर प्लान के साथ और एक प्रॉपर वे में अपनी तैयारी स्टार्ट करें, अपनी प्रिपरेशन करें. तो येस, इट इज़ पॉसिबल. वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि MD-CAT इज़ नॉट अ फेरी टेल. आप एक जादू की छड़ी घुमाई आपने और वंस इन अ मोमेंट सब कुछ चेंज हो गया और आपका MD-CAT क्वालिफाई हो गया. इट्स अ रिवॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. हार्ड वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बगैर आप लोग कभी भी आप कहें कि हम हार्ड वर्क के बगैर सिर्फ स्मार्ट वर्क करके हम लोग अच्छे मार्क्स ले लेंगे या MD-CAT क्रैक कर लेंगे. सो दैट्स नॉट पॉसिबल. हार्ड वर्क इज़ समथिंग दैट इज़ नेसेसरी, दैट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स. अभी आप में से बहुत ज़्यादा लोग डिसहार्ट हुए होंगे जस्ट बिकॉज कि उन्होंने शुरू में तैयारी नहीं की या FSC में उन्होंने सही तरीके से नहीं पढ़ा या उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा जितने अच्छे तरीके से दूसरे लोग पढ़ रहे थे. यू हैव सीन मैनी ऑफ द पीपल जो कि FSC के दौरान ही MD-CAT की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट कर देते हैं. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि जो आपकी एक्चुअल डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो आपके ये आखिरी 2 महीने होते हैं. अगर आप इन आखिरी 2 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें तो यू विल बी एबल टू सिक्योर रियली गुड मार्क्स. उनके मुकाबले में जो सारा टाइम पढ़ते हैं और आखिरी 2 महीनों में आके दे आर नॉट कंसिस्टेंट या उनकी कंसिस्टेंसी लूज़ हो जाती है. अभी जिन लोगों ने FSC में जैसा भी पढ़ा, अच्छा पढ़ा, नहीं अच्छा पढ़ा, बट द रियल टाइम इज़ नाउ. इट्स अ टाइम वेयर यू हैव टू पुश योर बाउंड्रीज, यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क. सी, जिन लोगों ने शुरू में पढ़ा है उनका काफ़ी ज़्यादा काम ऑलरेडी कवर हो चुका है. उन्होंने अभी क्या करना है, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ करना है, बार बार रिविजन्स करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है एंड दे आर गुड टू गो. लेकिन वो लोग जिन्होंने FSC में अपना टाइम वेस्ट किया और इन अ सेंस के उन्होंने इतने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की जितने अच्छे तरीके से उन्हें करनी चाहिए थी, तो उनके पास अभी भी टाइम है. 2 months इज़ अ बिग टाइम. लाइक आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ दिस पीरियड ऑफ 2 months to have an effective timetable, to have an effective plan to secure good marks later in the video. लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई रिग्रेट है कि आपने टाइम पहले वेस्ट कर दिया है तो डोंट नीड टू रिग्रेट एट ऑल. अभी से अपने आप को तैयार करें और बस पढ़ाई पर लग जाएं और जस्ट डू योर वर्क, स्टार्ट योर वर्क फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम. जो रियल गेम चेंजर होता है वो आखिरी टाइम ही होता है. आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई ओन फ्रेंड. He was a friend of mine. We used to go to a same academy. हमारा FSC स्कोर भी सेम था, इवन मैट्रिक का स्कोर भी हमारा सेम था. बट अकेडमी में इस तरह हुआ था कि हमारी दफ़ा एक डिले आ गया था, लाइक 1 month का डिले. एंड फॉर दैट 1 month वी बोथ लेफ्ट अकेडमी ऑब्वियसली. लेकिन वो जो 1 month रह गया था उसमें आई कॉन्टिन्यूड स्टडिंग. जो भी मेरा कोर्स था या चीज़ें थी, आई यूज़ टू स्टडी बिकॉज आई डिडेंट वांटेड टू डिसकंटिन्यू विद माई स्टडी और लीव माई स्टडी इन बिटवीन. लेकिन फ्रेंड ऑफ माइन लेफ्ट स्टडीज़ इन द लास्ट मंथ. उसका रिजल्ट ये हुआ कि ही सिक्योर्ड 154 एंड आई सिक्योर्ड 183 मार्क्स. ऑल्दो ही वॉज अ गुड स्कोरर इन संडे टेस्ट, ऑल्दो ही वॉज अ गुड स्कोरर इन नॉर्मल अकेडमी टेस्ट. जिन लोगों की प्रिपरेशन पहले से अच्छी है उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना कि हमें तो सब कुछ आता है. स्पेशली रिपीटर्स बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम तो सब कुछ पढ़ चुके हैं और अभी तो बस खैर रिलैक्स होंगे, थोड़ा सा टाइम है. तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना. दैट इज़ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आखिरी टाइम जो होगा आपका 1 महीने है, 2 महीने है, this is the time you have to use all your energy. And for those who were asking me again and again about the timetable, about the study routine, about the schedule, कैसे बनाएं, क्या करें, तो उनके लिए it's specially for them. I am telling you कि आपके पास अभी 2 महीने हैं. Let's suppose you are going to have your exam on 1st September. से 1-2 दिन आगे पीछे कर लें तो ऑलमोस्ट आपके पास अभी 60 days हैं बिकॉज इट्स 1st July नाउ. तो यू हैव 60 days नाउ. अब आपने इन 60 days को कैसे यूटिलाइज़ करना है? देखें, आपने पहले 30 days रखने हैं अपनी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए.
ایک وہ لوگ جن کے پاس آلریڈی ریسورسز ہیں, چاہے وہ اکیڈمی ہے, چاہے وہ آپ کے پاس کوئی آن لائن ریسورس ہے, دیٹس اوکے. اور جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ایک دن رکھیں, ایک دن میں اپنے لیے تمام تر ریسورسز جو بھی ہیں آپ کے پاس, چاہے آپ کے پاس نوٹس ہیں, چاہے لیکچرز ہیں, جدھر سے ملتے ہیں, جس سے مانگنے ہیں آپ نے مانگیں. اور اگر آپ کسی واٹس ایپ گروپ میں ہیں ان سے پوچھیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یو کین ای میل می, میں اپنا ای میل ایڈریس نیچے پن ڈاؤن کر دوں گا. مجھ سے آپ پوچھ لیں کہ اس کے لیے کون سا ریسورس یوز کریں, آپ ہمیں کوئی ریسورس پرووائڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, وی کین نیگوشیٹ آن دیٹ. تو فرسٹ آف آل اپنے لیے ایک دن نکال کے تمام تر ریسورسز کو سیٹل کریں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس 30 ڈیز ہیں پریپریشن کے لیے. ان 30 ڈیز میں آرام سے سیل کے ساتھ جتنے بھی لیکچرز ہیں, ویڈیو لیکچرز ہیں, ان کو دیکھیں, ساتھ ساتھ نوٹ کریں, امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کریں, بک سے پڑھ رہے ہیں بک سے بھی پوائنٹس کو نوٹ کریں, جو لوگ اکیڈمیز جا رہے ہیں اکیڈمیز کی پیس کو کنٹینیو کریں. مطلب 30 ڈیز آر یور فار یور پریپریشن. اور جتنا آپ کا کورس ہے, بیکاز اٹس ناٹ دا انٹائر بکس ناؤ, آلموسٹ 20 چیپٹرز ہوتے ہیں. 20 فزکس میں کر لیں, 20 کیمسٹری میں کر لیں, اور 23 بایو میں کر لیں, اور 10 ٹاپکس انگلش کے کر لیں, اور اسی طرح لاجیکل ریزننگ 5-6 ٹاپکس ہیں. تو یہ کل ملا کے آپ کا جو کورس ہے, اگر آپ ڈیلی ہر سبجیکٹ کا ایک چیپٹر بھی کرتے ہیں تو 1 منتھ میں ایزیلی کور ہو جاتا ہے, اگر آپ نے تھوڑا بہت پہلے سے پڑھا ہوا ہے. اب آپ اتنے بھی نل تو نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بھی ڈیفینیشنز بھی نہ آتی ہوں, آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو, بیکاز آلریڈی یو ہیو گیون FSC ایگزامس. تو آپ کی بیس آلریڈی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور اتنی اسٹرانگ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ یو نو دا بیسک ڈیفینیشنز, میتھمیٹیکل فارمس, یہ چیزیں آپ کو آبویسلی یاد ہوتی ہیں. یونٹس کا ہو گیا اور اس طرح چیزیں ہو گئیں, موسٹلی چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں. تو یہ جو ٹائم ہے اس میں آپ نے لیکچرز دیکھنے ہیں, نوٹس بنانے ہیں اپنے لیے. اس کے علاوہ سنڈے ٹیسٹ جو آئیں گے بیچ میں سنڈیز کو, ٹھیک ہے. 30 ڈیز میں آپ نے تمام تر اپنا کورس ختم کر لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس اگلے 30 ڈیز ہیں. اگلے 30 ڈیز کو 20 ڈیز اور 10 ڈیز میں سپلٹ کر لیں. جو 20 ڈیز ہوں گے, 20 ڈیز کے اندر آپ نے جو آپ نے سب کچھ پڑھا ہے 30 ڈیز میں, اس کو ریوائز کرنا ہے. اور ریوائز اس طرح کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے MCQ پریکٹس بھی کرنی ہے. 20 ڈیز میں آپ نے جو لاسٹ 30 ڈیز میں پڑھا تھا اس کو ریوائز کرنا ہے, اور جو ریوائز کرتے جائیں ساتھ ساتھ MCQ پریکٹس اس کی کرتے جائیں. اور MCQ پریکٹس میں جو مسٹیک ہو اس کو اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. اور ود ان 20 ڈیز انشاءاللہ آپ کی اچھے طریقے سے سیکنڈ ریویژن, فرسٹ ریویژن کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر آپ کے پاس بچتے ہیں آخری لاسٹ 10 ڈیز. اب لاسٹ 10 ڈیز میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پہلے 5 ڈیز میں سپلٹ کرنا ہے, پھر اگلے 5 ڈیز میں سپلٹ کرنا ہے. جو پہلے 5 ڈیز ہوں گے اس میں آپ نے پراپر جو کچھ بھی پڑھ چکے ہیں اس کی کوئک ریویژن لینی ہے, اچھے سے ریویژن کرنی ہے. جو چیزیں آپ کی A to Z تھیں سب کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے. پھر آپ کے پاس جو اگلے 5 ڈیز ہیں ان میں 2 دن رکھنے ہیں FLPs کے لیے. آپ نے ایک دن میں میکسیمم آپ 4 FLPs سالو کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ FLPs سالو نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک فل لینتھ پیپر جو ہوتا ہے تقریباً 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے. اور اگر آپ 2-3 گھنٹے میں پراپر ٹائم میں اس کو سالو کریں تو آپ ایک دن میں میکسیمم 4 سالو کر سکتے ہیں. تو 2 دن لگا کے آپ نے 8, 7, 8, 9, 10 پیپرز فل لینتھ پیپرز سالو کرنے ہیں. پھر آپ کے پاس بچیں گے آخری 3 دن. تو آخری 3 دنوں میں آپ نے پھر دوبارہ سے ریویژن کرنی ہے, اور دوبارہ سے جو MCQ پریکٹس کرتے ہوئے آپ کی جو مسٹیکس آئی تھیں ان کو اگر آپ نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوا تھا اپنے پاس تو ان کو ریوائز کرنا ہے, اور اچھے طریقے سے کورس کو دوبارہ سے ریوائز کر کے جانا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی 2 مہینوں کے اندر 2-3 ریویژنس ہو سکتی ہیں, اچھے طریقے سے ہو سکتی ہیں. اگر آپ اس اسٹریٹجی پر چلتے ہیں تو آلدو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوگا, بیکاز اگر آپ ایک دن میں ایک فزکس کا چیپٹر, ایک کیمسٹری کا چیپٹر, ایک بایو کا چیپٹر کرتے ہیں تو تقریباً آپ کو 2-3 گھنٹے لگیں گے, اور آپ کا پورا دن کنزیوم ہوگا. ون ایڈوائس آئی وانٹ ٹو گیو یو کہ آپ نے اپنی سلیپ کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. 6-7 گھنٹے کی سلیپ آپ نے لازمی لینی ہے. ہاں, آپ نے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو بالکل کٹ ڈاؤن کر دینا ہے, انٹرٹینمنٹ کو آپ نے بالکل کٹ ڈاؤن کر دینا ہے, بیکاز ٹائم ہی نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایک دن میں 4 چیپٹرز کرنے ہیں, فل لیکچرز بھی لینے ہیں, اس کے نوٹس بھی بنانے ہیں, ان کو ریوائز بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے, تو یو ڈونٹ ایون ہیو اے ٹائم ٹو لک ایٹ یور واچ اینڈ سی کہ میرے پاس کتنا ٹائم رہتا ہے. لائک یو ڈونٹ ہیو انف ٹائم. تو اس ٹائم کو اگر آپ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیں تو آئی ہوپ کہ یو کین سیکیور ریئلی گڈ مارکس بنسبت ان لوگوں کے جن لوگوں نے بے شک پہلے تو کافی زیادہ پڑھا ہے لیکن آخری 2 منتھس میں آ کے وہ سلو ہو جاتے ہیں یا وہ تھک جاتے ہیں. تھکنا بالکل بھی نہیں ہے, بس یہ آپ کے پاس ٹائم ہے, اس ٹائم کو فلی کنزیوم کریں, اینڈ آفٹر یور ٹیسٹ یو آر آل فری. آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوگا, آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنا ہے, گیمز کھیلنی ہے, سوشل میڈیا یوز کرنا ہے, ایوری تھنگ از دیئر فار یو. لیکن یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا, برباد نہیں ہونے دینا.
وہ لوگ جو اکیڈمی جا رہے ہیں تو ان کو ایشوز ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اکیڈمی بہت فاسٹ جا رہی ہے، کچھ کہتے ہیں اکیڈمی بہت سلو جا رہی ہے. تو اس کے لیے آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ لوگ اکیڈمی کے کورس کو کنٹینیو رکھیں اپنے ساتھ. لائک جو بھی اکیڈمی کا کام ہوتا ہے، فار ایگزامپل اف آئی گیو یو مائی ایگزامپل، تو میں صبح 7 سے لے کر 2 بجے تک اکیڈمی میں ہوتا تھا. تو اس کے بعد تو ٹائم از یورس. یوٹیلائز دیٹ ٹائم ٹو ہیو یور سیپریٹ ریویژن. اپنی ریویژن کو ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھیں، ساتھ ساتھ اکیڈمی کے کورس کو بھی کنٹینیو رکھیں. کیونکہ اگر آپ صرف سولولی اکیڈمی پر ڈپینڈ کریں گے تو دیر از نو گارنٹی کہ ہاں یو کین ایبل ٹو سیکیور گڈ مارکس. تو اکیڈمی از اے گڈ تھنگ، بٹ تھنگ از کہ اکیڈمی کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلف اسٹڈی بھی کرنی پڑتی ہے. اف سم ون سیز کہ صرف اکیڈمی چلے جاؤ یو آر ایبل ٹو کریک دا MD CAT، دیٹس ناٹ ٹرو. اور اکیڈمی کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلف اسٹڈی کرنا بھی ضروری ہے. سیلف اسٹڈی از سم تھنگ یو کین لرن الاٹ فرام نا. تو سیلف اسٹڈی کو کبھی نگلیکٹ نہیں کرنا. اکیڈمی آپ جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لائک آئی پرسنلی وینٹ ٹو اکیڈمی. اس کی ریزن یہ تھی کہ آئی کوڈنٹ فوکس مچ ان دا ہوم، اور میں اپنا 1 منٹ بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. آئی نیو کہ اگر میں اکیڈمی نہیں جاؤں گا تو میرا گھر میں ٹائم ویسٹ ہوگا. تو دیٹس وائی آئی چوز ٹو گو ٹو اکیڈمی. لیکن اکیڈمی سے آنے کے بعد بھی یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم، اور اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے آپ نے. اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا اور اچھے طریقے سے اپنی تیاری کرنی ہے. چاہے آپ اکیڈمی جا رہے ہیں، چاہے آپ اکیڈمی نہیں جا رہے، اکیڈمی کو کبھی اپنا ایکسکیوز نہیں بنانا اور اپنی تیاری کو کنٹینیو رکھنا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اینڈ آئی وش یو بیسٹ آف لک. اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنی تیاری اسٹارٹ کریں اور جسٹ راک ان دا MD CAT.